بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249۔ اس آیت کے ابتدائی حصے پر ہم نے اس سے پہلے والے حلقہ میں بات کی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا بیان کیا جس میں طالوت کی بادشاہت میں پہلا معرکہ لڑا گیا، اور یہ پہلا معرکہ ہی بہت زیادہ اہم تھا، اور اس معرکے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی اور ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو طالوت کی بادشاہت صرف اسی جنگ کی حد تک تھی، اسی جنگ کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو چن لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس نہر پر آزمائش ہوئی طالوت علیہ السلام کے لشکر کی، جہاں اکثر لوگ فیل ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب جالوت کے لشکر سے جب ملے، قتال اور لڑائی جب ہونے لگی، تو تب بھی ان چند لوگوں میں سے بھی کچھ نے یہ کہا کہ آج ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑ سکیں۔ تو ان میں پھر ایسے لوگ تھے جنہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی تسلی دی کہ ایسا مت سوچو، یہ نہ کہو کہ ہم میں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی، بلکہ کیا کہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے کہا جو یہ یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین، یعنی جن لوگوں کو اس بات پر پختہ یقین تھا کہ موت تو ان کو آنی ہی آنی ہے، اللہ کے پاس تو انہوں نے جانا ہی جانا ہے، اور ان کو اس بات کا بھی علم تھا اچھی طرح سے کہ اگر یہاں ہم بچ گئے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب کر دی، ہم سرخرو ہو گئے، تو پھر بھی موت سے نہیں بچ سکیں گے۔ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، اور اللہ سے ملاقات یہ تو ہونی ہے۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قال الذین یظنون انہم ماتوا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، بلکہ کہا کہ اللہ سے ملاقات کا جو یقین رکھتے ہیں۔ دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ موت کا یقین یا موت کا اعتقاد، موت آئے گی، یہ تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اصل بات یہ کہ موت کے بعد کیا ہے۔ تو موت کے بعد اللہ سے ملاقات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، قبر ہے، برزخ کا مرحلہ ہے، حشر ہے، اور اس کے بعد جنت یا جہنم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سے ملاقات پر دلالت کرنے والی ہیں، اور پھر قیامت کے دن بھی ہر شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ سوال کریں گے، اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کی ملاقات پر دلالت کرنے والی ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے بزدلی دکھائی، جن لوگوں نے جالوت کے لشکر کو دیکھ کر کہا کہ آج ہم میں طاقت نہیں ہے اس سے لڑنے کی، تو انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنے ہی ایسے چھوٹے لشکر تھے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں یا چھوٹے چھوٹے گروہ یا چھوٹی چھوٹی ایسی آرمیز تھیں، غلبت فئۃ کثیرہ، کہ جو غالب آ گئیں بہت بڑے بڑے گروہوں پر، لیکن کیسے غالب آئیں؟ بإذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اس کے پیچھے جو اصل چیز تھی وہ یہ نہیں تھی کہ ان کے لڑنے والے کوئی بہت ہی زیادہ عام لوگوں سے بڑھ کر طاقتور تھے
یا ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ تھا، یا وہ جنگ میں بڑی مہارت رکھتے تھے، نہیں، بلکہ بإذن اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اور یہ ایک عقیدہ ہے جو بار بار سکھایا جاتا ہے ہمیں قرآن میں اور سنہ میں بھی، کہ جو بھی خیر، جو بھی کامیابی اور جو بھی بھلائی انسان کو حاصل ہو اس کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرے، اور جو بھی شر، برائی، نقصان حاصل ہو تو اس کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرے۔ یہ مومن کا وتیرہ ہے، ہر نیکی اور خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر کوئی اس کے برعکس چیز ہو، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی شر پہنچے، تو اس کو کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، یہ میرے نفس کی طرف سے ہے، میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، میری کمی اور کوتاہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں اور مجھ سے یہ جو شر ہے اس کو دور کر دیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی اللہ کے اذن کے ساتھ۔ تو ہمیں اللہ کے اذن کی جستجو کرنی چاہیے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا اصل معنی ہوتا ہے روک لینا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے، کچھ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ گزر چکا ہے۔ صبر کا معنی ہے کہ روک لینا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے احکامات کے مطابق روک لینا، یا اس کو مستقل مزاجی سے ایک ڈگر پر روکے رکھنا کہ مستقل مزاجی سے چلتا رہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور صبر کی 3 اقسام ہیں، ایک صبر ہے نیکی پر، اور دوسرا صبر ہے گناہ سے، اور تیسرا صبر ہے کہ کوئی مصیبت آفت آئے تو اس کے اوپر واویلا نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، اور وہ چیزیں نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، یعنی اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا۔ یہ 3 اقسام ہے صبر کی، اور ان میں سے اکثر سب سے جو مشکل قسم ہوتی ہے، عموماً زیادہ تر، خاص طور پہ وہ لوگ جو دین پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے نیکی پر صبر۔ کوئی نیکی شروع کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو مستقل طور پر کرنا یہ مشکل بات ہوتی ہے۔ اسی صبر کا نام استقامت ہے، اسی صبر کا نام ثابت قدمی ہے، اور روزہ بھی یہی صبر سکھاتا ہے۔ اسلام میں کچھ عبادات ہیں جو بہت بڑی عبادات ہیں، لیکن ان سب سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے صبر، استقامت، ثبات یا اثبات، اللہ کی راہ میں ثابت قدمی جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ صبر اور صوم، روزہ، یہ تمام چیزیں ایک ہی معنی بھی ان کا ملتا جلتا ہے، اور یہ کام بھی ان کا ایک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ جو لوگ ڈٹ جائیں، نیکی پر ڈٹ جائیں۔ نیکی پر ڈٹنا یہاں پہ ایسا تھا کہ جب طالوت نے کہا کہ تمہاری آزمائش ہے، نہر پر جا کر پتہ چلے کہ کون فرمانبرداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، تو پھر جو لوگ ڈٹ گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ جن لوگوں نے اس امتحان میں اپنے آپ کو فیل کر دیا، پیچھے ہٹا دیا، تو وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ تو یہاں پر انہوں نے فرما برداری پر صبر کیا کہ جو بات کہی کہ ان کو وہ انہوں نے مان لی، اور اسی طرح پانی پینے سے انہوں نے صبر کیا۔ پینے کا دل تو چاہ رہا تھا، سب کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے پانی نہیں پیا۔ اگر پیا بھی تو جتنے کی اجازت تھی، زیادہ سے زیادہ چند چلو ایک چلو تو وہ پی لیا، تو وہ لوگ بھی بچ گئے۔ اور اس کے بعد پھر جب دشمن کا سامنا ہوا اور دیکھا کتنا بڑا لشکر ہے، تو تب وہاں پر بھی انہوں نے صبر کیا، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے وہاں پر اپنے نفس کو ڈٹنے کا کہا، اور وہاں وہ ان کے سامنے ثابت قدم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو مع ہے، مع، اس سے مراد اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ۔ تو اللہ کا ساتھ سب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں جیسے ان اللہ معکم بلا شبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ لوگوں نے اس سے یہ نکالا کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ
نعوذ باللہ ہم سب کے ساتھ ہے، ہر جگہ پر اللہ موجود ہے، یہ کچھ لوگوں نے سوچا، اور کچھ لوگوں نے اس کے بالکل برعکس عقیدہ رکھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں پہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے، اس کو اگر کوئی مکان دیا جائے، اگر یہ کہا جائے کہ فلان جگہ پر ہے تو پھر وہ محدود ہو جائے گا، اور اللہ کی ذات محدود نہیں ہے۔ یہ دونوں عقیدے چلتے ہیں، زیادہ تر یہ عقیدہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ان اللہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ دلیل نہیں بنتی، اس لیے کہ اللہ کی جو معیت ہے، اس اللہ کی معیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں کے ساتھ ہونا، ان کی نصرت اور مدد اور تائید کرنا، اور اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں۔ لیکن اللہ کا وجود وہ کہاں پر ہے؟ وہ عرش پر ہے۔ تو یہاں جو اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اور لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ان اللہ معکم یا وہو معکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں جب تم 2 کی تعداد میں ہوتے ہو، سرگوشیاں کرتے ہو، یا 3 یا اس سے زیادہ کی تعداد میں، تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کی تخصیص نہیں کی، سب کے بارے میں کہا کہ ساتھ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر ہی موجود ہے، کیونکہ انسان ہر جگہ پر موجود ہے، جہاں جہاں انسان موجود ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو صبر نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معیت سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد اس سے وجود والا ساتھ مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، نصرت، محبت۔ یہ کن کے ساتھ ہے؟ محسنین کے ساتھ ہے۔ کن کے ساتھ ہے؟ صابرین کے ساتھ ہے۔ کن کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہی اللہ کی معیت نہیں ہے۔ اور ایک اللہ کی معیت ہے جو سب کے ساتھ ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور قدرت، اور اللہ ہر شخص کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص پر ہر وقت، ہر تمام مخلوقات پر ہر وقت قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر اور فرمانبرداری پر استقامت نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کے امور میں اور اپنے پسندیدہ امور میں مستقل مزاجی سے چلنے کی توفیق نصیب کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔